اندازہ لو اگر کوئی جی گل ہوندی
یا اس زمانے کوئی مشہور ہوتا حضرت ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا وہ بڑے جڑے کوڑ بنا کے لیندے آئے وہ سچ نہ لیندے ایک منٹ تو پڑھ لے منٹ تو پڑھو نا اس گل تے آنا اور اس گل تو نہ ٹارگٹ کرنا اس گل تو نہ بنیاد بنا لینا وہ جرا لوٹ کا ساڈا پہ مسلمان ابو سفیان مسلمان ابو طالب کافر لیکن کسے نے نہ آکھنا انہیں مخالفت کے باوجود اس گل کی دلیل اس زمانے سے گل کوئی نہیں کہ بنو عباس تو ہی شروع ہوئی انہیں پلاننگ نالے کو بڑھایا گھڑیا اور گھڑ کے تو سامنے لے آئے نے اور وہ پھر غلطیاں ہوئیاں وہ جڑیاں شہواں گھڑی جاندیاں ٹردیاں رہندیاں یہ نہیں کہ سارے بےایمانی کی گھڑن والے بےایمانی کی گھڑن والے بےایمانی کی لیکن کئی بڑے یا کئی انسان ہی نے نا کہ پہ گئی گل پہ گئی ایسا ہم قابو کر لیا بس یہ بھی نہ ویکھیا بس کہ کافر کرن لگے میں اندیاز کراں گا میں تے کچھ شاواں میرے دماغ وچ آئیاں یا میرے سامنے آئیاں میں ایک اپنی دلیل واسطے ایک نمونہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں میرے کو ناجل بلاغہ ہے اور یہ مکتوب نمبر 17 اور یہ کہتے اچھی نہیں ہے امام بیک کی بھی لے آئے نے امام حجر بکی رحمۃ اللہ علیہ بھی لے آئے نے اور بہت سارے علماء اپنے کتب میں لے آئے نے اور شرح خصائص سے ایلیویٹ ظہور احمد فیض صاحب بھی لے کے انہوں نے تو نہ بڑی تحقیق بھی لکھی اور بڑے دلائل بھی لکھے میں دل میں دلائل نہیں پڑھتا میں اپنی گل جاننا ٹائم کی مناسبت بس دیکھ کے اس مناسبت نہ میں ناجل بلاغہ شریف تو خطبہ نمبر 17 ہے تو جنگ ہوتی پئی ہے نا مولا سرکار دے معاویہ بن ابو سفیان دی معاویہ بن ابو سفیان نے خط لکھیا مولا علی جدے لکھیا کہ میں جڑا شام دی حکومت میرے والے کر دیو میرے کو بھی اتنی فوجی طاقت ہے جنی تھوڑے کول ہے خالی تیرے کو جنی طاقت ہے میرے کو بھی اور خاندانی شرف کے لحاظ نامی میں برابر ہوں کیونکہ اسدوں میں عبد مناف دی اولاد ہوں ٹھیک ہے ہاشم دے ابے دا نام عبد مناف آ ہاشم بن عبد مناف تے عبد شمس بن عبد مناف دی اولاد بنو امیہ ہے ہاشم بن عبد مناف دی اولاد سرکار اور مولا سرکار اور حضرت جتنے ہاشمی نے حضرت مطلب دی اولاد ساری تو ویسے عبد المناف گئے نا یہ تھوڑے دے ویسے عبد المناف دی اولاد اندوں میں برابر تے حکومت جڑی ہے شام دے میں دے دیو مولا سرکار نے جڑا جواب لکھیا نا خاصا لمبا ہے لیکن میں وہ تھوڑی جی گل کرنی ہے انہوں نے لکھیا کہ میرا خط بنا معاویہ فرمایا رہا مجھ سے تمہارا مطالبہ سو یقین رکھو کہ جو چیز میں نے تمہیں کل نہیں دی وہ آج بھی نہیں دوں گا حکومت نے اور تمہارا یہ کہنا کہ جنگ نے اہل عرب کو ایسا کھا لیا ہے کہ رمیق جان کے سوا کچھ باقی نہیں رہا تو آگاہ ہو کہ جن لوگوں کو حق نے کھایا ہے وہ تو گئے جنت کو اور جنہیں باطل نے لقمہ بنایا وہ سیدھے جہنم رسید ہو گئے سیدھے جہنم رسید ہو گئے اور تمہارا گمان کہ ہم اور تم جنگ اور جنگ ازماؤں کے لحاظ سے برابر کی ٹکر ہے خط کا جواب ہے اسی برابر کی ٹکر ہے سو تم شک میں اتنے سرگرم نہیں ہو جتنا میں یقین پر کارواں ہوں اور اہل شام دنیا پر ایسے لٹ نہیں گئے جیسے ایسے لٹے نہیں جیسے اہل عراق آخرت پر دل دے دیے ہوئے ہیں اگے انہوں گل کرنے لگا جیڑی میرا مقصد ہے جو میں دسنا چاہ رہا ہوں اگے فرمایا جڑا انہوں نے نا میں بھی عبد مناف دی اولاد تو سی بھی اسی برابر ہوں ایتھے ہن اگے مولا سرکار مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں یار انہوں وڈا وہ نہ کر ہوتا ٹھیک ہے اور فرمانے تمہارا یہ دعویٰ تمہارا
یہ دعویٰ کہ ہم دونوں عبد مناف کی اولاد ہیں، تو ہم وہی ہیں، ہاں عبد مناف کی اولاد ہی ہیں، مگر یہ بھی ساتھ ہی کہو کہ امیہ ہاشم جیسا نہیں، امیہ ہاشم کے برابر نہیں ہے۔ اچھا، اور حرب تمہارا یعنی دادا عبد المطلب کے برابر نہیں ہے، یعنی میرے دادے دے مولا علی فرماتے ہیں برابر نہیں ہے، اور تمہارا باپ ابو سفیان میرے باپ ابو طالب کی ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، آپ کو لمبا ہے جتنے مولا سرکار فرماتے ہیں کہ تیرا دادا میرے دادے دے برابر نہیں، تیرا پردادا میرے پردادے دے برابر نہیں، تیرا ابا میرے ابا دے برابر نہیں، کیا مولا کو پتا نہیں؟ ابو سفیان کلمہ پڑھیا تے ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا، تے کلمہ کو تے کافر برابر نہیں ہو سکتے، بھاویں بڑا بھی کوئی ہوئے، لیکن ایتھے سرکار اپنے بابا دے برابر نہیں بنے۔ دوسری گل، اگر ابو طالب کلمہ نہ پڑھیا ہوتا تو معاویہ بن ابو سفیان کو ٹکا کے اندر تیرا پیو میرے پیو دے برابر کیویں ہو سکتا، میرا کلمہ پڑھ گیا تیرا کافر ہے۔ لیکن اگوں اس کا جواب نہ ہونا اس گل دی دلیل ہے کہ بنو امیہ وچ حضرت ابو طالب دے کفر والی گل کوئی نہیں، باقی بنا بنا کے انہاں سارا کچھ پیا بنایا، زور پہ لائے، بے شمار میرا کوئی ٹاپک نہیں ہے، کتب بھریاں پہ نے جنہاں نے دسیا کہ بنو امیہ علیہ رسول گالا تک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تے جڑا نگیاں گالی تک کٹ رہے ہیں، جے کوئی گل ہوندی تے حضرت ابو طالب دے کفر تے سب تو زیادہ زور دے، لیکن کسی تھان تے بھی انہاں گل نہ کرنا، اس گل دی دلیل ہے کہ اس زمانے حضرت ابو طالب دے کفر والی گل یہ بعد دی گل ہے، اور وہی گل ہے جی تمہیں پتہ ہے یہ بنو عباس دی بڑھائی ہے، یہ انہوں نے بڑھائی، اور بڑھنیاں نہیں ہیں گلاں، عوام ذی وقار کوئی معاملہ نہیں، کوئی سمجھے نا وہ بھولا ہونا ہے جڑا یہ سمجھے اب گلاں بڑھیاں نہیں، حدیثاں دے کارخانے لگے ہیں گھڑیاں نے، بے شمار محدثین نوں پڑھیے نا تو سمجھ آتا ہے اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ پوری ایک تقریر کرنی پوے گی، بکینے کنیاں گھڑیاں نے تے کیویں کیویں گھڑیاں نے تے کیویں کیویں بڑیاں نے، ٹھیک ہے، لیکن میں بس نا چند کو نمونے پیش کرنے نے، میں تھوڑے جہے اپنے ٹائم دے وچ رہن دے آیا، ایک بڑا لمبا جہا گل ہے۔ حافظ وقار بہت بڑا محدث ہویا ہے، یحییٰ بن معین بہت بڑا آدمی ہے، اور اس علم دا ماسٹر گنے گئے نے، آپ جڑا جڑو تعدیل دا علم ہے، جدے تو حدیث دی کانٹ چھانٹ ہوندی کہ حدیث ٹھیک ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ ضعیف ہے، صحیح ہے، حسن ہے، کی ہے، مطلب ماسٹر نے اس کا یحییٰ بن معین جڑے نے تاریخ بغداد جلد نمبر 14 ہے، یحییٰ بن معین آکھتے ہیں کہ ان جھوٹے محدثین کی کتابوں کو جمع کیا جائے، جھوٹے جنیاں حدیثاں میں بنائیاں نا لوگاں نے، انہوں نے کتاباں کو جمع کیا جاوے، جمع کریے تو فرمایا تو ایک تندور روشن کر کے روٹیاں پکائی جا سکتی ہیں۔ تاریخ بغداد انیاں بڑیاں روایات لوگاں بنائیاں نے، انہاں نال انہاں دیاں کتاباں کو جڑیاں لکھیاں نے اکٹھیاں کریے تو تندور تے ماریے تو روٹیاں پک سکدیاں۔ وہ جڑیاں انیاں گڑیاں انہاں وچوں کوئی نہ کوئی چھانٹن دے باوجود والے ہوندی، اور یہ ہو جاتا ہے دنیا میں تو چلتا ہے، ساڈے کول بھی چلتا ہے، واقعی نہیں ہوتا، گل ہوندی نہیں تو بن جاندی، کئیاں ساڈے سامنے ہوئے نے، ہوندے ہی کوئی نہیں تو بن جاندے۔ تو پھر اگلی عرض کراں، اسحاق بن ابراہیم بہت بڑے محدث نے، امیر المومنین فی الحدیث نے، اور تاریخ بغداد جلد نمبر 6۔ اسحاق بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ 4000 کوڑی حدیث میری آئی، جڑا حضور دا فرمان نہیں پر یہ آکھیا گیا بے حضور دا نا رسول دا لا چھڑی، انہوں آدھے موضوع یعنی وضع کیتی کھڑی حدیث اپنے ملک بنا کے رات چلے حضور، سند بھی بنا دیں پوری، یہ نہیں سند نہیں بنا دے، کسی حدیث دی سند لئی نا تو اس سند دے اتنے چاڑ چھڑی بے نہیں فلانے سنیا ہے حدیث، ہوں ہر بندے مویا پتا ہے کیویں شدہ ہو تلا،
کوڑ جو ہے منسوب کر چھڑیا کسی نے جی میں اتنے منسوب ہو جانا فلانے ہی ڈال چھڑے وہ آنے نے 4,000 تو میری یاد ہے اور بے شمار محدثین نے لکھاں یاد کیتیاں نے کڑیاں تم سوچنا میں کی پیاندا کڑیاں کیوں کہتے ہیں اس تو کہتے ہیں پوچھا گیا حضور تسی کڑیاں سچیاں یاد کرو کڑیاں کیوں نہ کہ کڑیاں اس تو کرنے ہاں پر جدوں کوئی کڑی آ جاوے سان یاد ہوے سان پتہ ہوے کڑی ان پرکھن واسطے کڑیاں بھی یاد کرنے سچیاں کرنے کڑیاں بھی پتہ ہوے آئے کڑی ہے مت ہو سکتا سچیاں یاد ہون تو کوئی آوے سان کڑیاں یاد نہ سی شک وچ پے جی ہو سکتا سچی ہوے سان نہ پتہ ہوے جدوں کڑیاں یاد نہ یا ہوے تے سان یاد ہو جانی پے تو فلانی ہے کڑی اچھا ہن آ رہی ہے جناب بخاری شریف جتو کام پریا جتنا دی وجہ تو اسی اندے دے زور دیتی بیٹھے ہیں بخاری شریف تو علاوہ بھی مسلم میں بخاری 5 جگہ تے حدیث ایک لے کے نہیں ہو کفر مطالعہ کو 5 جگہ تے 5 باری اس نو امام بخاری نے نقل کیتا امام مسلم نے بھی 3 باری نقل کیتا امام ابو یعلا نے نقل کیتا انج کر کے جڑے طبقات کبریٰ اپنا محمد بن سعد نے نقل لیکن یہ سارے آباب جڑے نقل پہ کرتے سارے وہ انہیں جڑے بنو عباس دا دور ہے جنہ کتاباں تو ارشاد الساری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 1 امام بخاری فرماتے ہیں میں نے 2 لاکھ غیر صحیح حدیث یاد 2 لاکھ اور اگر غور کریے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو 6 لاکھ کو حدیث یاد ہے جدے جو بخاری مختلف روایات کے مطابق اگر حدیث سے مرفوعہ پڑھیاں جان ملکات شواہدات مقررات سواریاں پڑھ چڑھیے جان تو 2761 حدیث پڑھ دیں وہ دنیا کی دگی 6 لاکھ اور اس واسطے یہ چند کو میں نمونے یہ بڑے لمبے نمونے پیش کیتے جا سکتے ہیں لیکن چند کو میں کیتے ہیں ہوں اگر اس گل دے آ جانے ہیں کہ یہ ضد کر پانے اپنے جی نہیں کیونکہ بخاری شریف لہٰذا اسی تینوں مننا ہی مننا ہے میرے دوستوں بخاری قرآن نہیں تینوں مننا ہی مننا ہے میں اگے بھی عرض کر چکا بخاری شریف امام بخاری نے بڑی محنت کی تھی بڑی لگن نہ لکھی اسلام پیش کرنے انہوں کا احترام کرنا بہت بڑے آدمی نے بہت بڑے محدث نے امیر المومنین فی الحدیث نے لیکن انسان میں نہیں آتا انہیں جان کے کہتا انسان نے جدو انہیں لکھ آئیاں تندور جنہ دے باڑے جا سکتے ہیں تو چکر کوئی نہیں چھان سکے تھے آ گئی انہوں کا جو نہیں لیکن انہوں سر تے اساں نہیں چڑھنا اساں ختم کرنا ساڈی بھی تو ڈیوٹی شامل ہے اور بڑے لوگوں نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی پر میں بس عرض کرتا جاواں چند چیزاں تو بخاری شریف میں کئی شرح ایسیاں نے آباب ذوالفقار کہ اگر انہوں نے مان لیا جائے سارا سسٹم ہی ختم ہے مثال دیتا ہوں میں مثال جناب میں پیش کرنا میرے کو بخاری ہے اور یہ دارالسلام دی چھپی اہل حدیث کا بہت بڑا مکتبہ ہے دارالسلام یہ حدیث نمبر 114 ہے
انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے حدیث سنے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے، جب حضور آخری وقت آ گیا، بہت بیمار ہو گئے، تو آپ نے فرمایا لکھنے کا سامان لاؤ، کاغذ قلم یعنی لکھنے کا سامان لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہو گے۔ اور وہ تحریر لکھ لیا، آخری وقت لیا کاغذ پینسل میں تو ہماری تحریر لکھ دیا کہ میرے بعد تجھے لڑائی نہ کرو، گمراہ نہ ہو، آپس میں فساد توڑا نہ ہو، وہ تحریر لکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت عمر بھی بولا ہے، حضرت عمر نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے۔ اسی ہوں ترجمہ یہی رکھاں گے کیونکہ لفظ ڈاڈے نہیں، میری مجال نہیں، میری جرت نہیں، یعنی حضرت عمر آخیا کہ حضور تے بیماری دا غلبہ ہے، اس ٹائم اس پوزیشن ہے جس ٹائم جس لئے بندہ آخری وقت چاہتا ہے تو انہوں سمجھ نہیں، اور آواب سے وقت ایک گل رسول مواقعنا کفر ہے، اگر رسول میں ہوش نہیں رہنا پیچھے نبی کی رہنا، حضور دے بارے جے گل کرنا بندہ ایمان والا نہیں رہندا۔ اور انہیں بخاری نے لکھا حضرت عمر نے کیا میں اس ٹائم نہ بیماری دا غلبہ ہے، سانو کاغذ قلم نہ لیا کوئی لوڑ، حضور پہ آندے لیاؤ، وہ پہ آندے نے نہ لیاؤ، حضور دے حکم دا انکار ہو گیا، حضور آندے لیاؤ میں لکھ دے ماتا کہ کل گمراہ نہ ہو جو فساد نہ کرو، اپنے لڑو نہ لکھ دیا ہوتا ہے آخری وقت حضرت عمر آندے کوئی لوڑ نہیں، اس ٹائم انہوں نے بیماری دا غلبہ یعنی انہوں اس ٹائم وہ بس مجھے ایسا نزاد وقت بندہ کرتا ہے نا، لیکن یہ حضور تے ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے وہ ہمیں کافی ہے۔ آگے لوگوں نے اختلاف شروع کر دیا اور شور و غل مچ گیا، آپس یہ ہوئی گیا کہ لیاؤنا ہے حضور کے لیاؤنا ہے، انہوں نے نہیں لیاؤنا، آپس لڑائی۔ تب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضور نے تب آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے یہاں لڑائی جھگڑے کا کیا کام ہے؟ پھر ابن عباس نکلے، فرماتے تھے تمام مصائب سے بڑی مصیبت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئے۔ اب یہ اگر ایک حدیث ہی مان لئی ایسا بخاری دی، یہ ساڈے کو کوئی جواب ہے کوئی ہے بخاری جس نمبر 1 کے۔ پھر اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماننا، دیکھو نا یہ لمبی گل ہو جائے گی، میرا کوئی موضوع نہیں ہے، لیکن اسی کی ماننا ہے کدے جانا یہ تو پھر علماء تعبیریں کرنا شروع کر نہیں، وہ ایسے نہیں تھا، ویسے تھا، یہ نہیں تھا، وہ تھا، بھئی سیدھی سیدھی گل ہے جڑی حضرت عمر دے ایمان تے نقص ثابت کر دی، اس گل اسی منن نوں تیار ہی نہیں۔ امام بخاری نے نہ قرآن تھوڑا ہی ہے، اور صاحب جی گل ہے تمام صحابہ اتنے موجود ہے، انہوں نے حضرت عمر نو جڑا ہے وہ وہی احترام دیتا، آل رسول نے وہی احترام دیتا، جڑے کول موجود ہے انہوں نے حضرت عمر کے احترام میں فرق نہیں آن دیتا۔ یہ مطلب ہے کوئی گل نہیں، ساڈے کول تے بعد ہی ٹر ٹر کے آیا نا گلاں، وہ گلاں جڑیاں بے مقصد تے بے معنی گلاں نے، یا جدے نال کسی اکابر دا دین تے سٹ وگدی ہوئے وہ گل اسی منن نوں تیار ہی نہیں، وہ بھاویں جدے آ جائے، قرآن کسی تے آوے تے ٹھیک، تھلے جدے بھی آ جائے سی پاگل نہ مان لئیے جو اگر تو ساری بخاری مننی ہے تو پھر کام رڑیا، ابو طالب کا کفر مننا تو پھر اتنے کی جواب دیا، وہ بھی بخاری جے بھی بخاری بے شمار چیزاں نے، میں بس میں نا چند کو سمجھن واسطے نمونے پیش کرنا چاہ رہا۔ اور اسی طرح اب آپ اسی وقت تھوڑا جا آگاں ہو رہا گے نا، ایک ہو رہا کراں گا۔
تو اور قریب کراں. حدیث بخاری شریف میں سنا تمہیں حوالہ دیکھ کے دسنا حدیث شریف کا یاد ہے. ہوں ذرا اور ایک اور فرماؤ. اب آپ بخاری شریف ہے اور کتاب فضائل قرآن، کتاب کے لیے فضائل قرآن، اور یہ باب نسیان القرآن اور حدیث نمبر 5038. ڈھیر ساری حدیثاں تقریباً انج چل دیاں پہ 5037 5038. حدیث حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی نے اما پاک فرمایا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا، وہ رات کے وقت ایک سورت پڑھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، اس نے مجھے فلاں فلاں آیت یاد دلا دی جو مجھے فلاں فلاں سورت سے بلا دی گئی تھی. جب رسول نے قرآن بلا دیتا گیا تو بھول گیا، پھر قرآن پیچھے وہ دی تسلی رہے گی. آپ بخاری ہوں میں تو دسو یہ بڑی گلاں میں ایک دو دسنا چاہنا تھا کہ تھوڑا ذہن سمجھ آ جائے. پاگل نہیں آئے جیسے پاگل ہو کے ڈرے پھرے، بے شمار چیزاں نکلیاں پہ نے. دیکھو نا ہوں میں تو یہ دسو بھائی جے حضور نو قرآن دیاں آیات بھول گئیاں، ایک دیہاتی دے آیتاں پڑھن نال رسول نو یاد ہوئیاں، تے پیچھے اس قرآن دی تسلی ساڈے کول گارنٹی کی اس تو ساڈے منہ تے مار دے نے جڑے کفار نے عیسائی تے یہودی بڑا سمجھدار نے، منہ تے مار دے اپنے بخاری کٹو. تو یہ کہڑے قرآن کی گل کرتے ہو، ہو جاندے ہو اللہ محافظ ہے تے حضور نو ہی بھول گئیاں. تو یہ کتنے پھرتے پہ جے احباب زیوکار. اس طرح دی ایک حدیث مسند احمد ہے کیونکہ میرے گل ہے بخاری دی لیکن ہمیں آ گئے. اما عائشہ پاک جناب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیاں نے کہ حضور دی جدو آخری وقت آنا بیمار ہے آخری وقت تے کچھ قرآن دی آیات آئیاں، ایک رجم دے بارے ایک جڑا بچے دی ہوندی ہے نا اپنا دوجا جڑا بچے دودھ پہ جاندہ پھر رضائی ماں بن جاندہ او دے واسطے. لیکن اسی افراتفری چاہے حضور دے بیماری تے وصال ہے ایک جانور آیا کو آ کے میرے تکیٹ پہ یہاں کھا گیا. اس تو انہوں قرآن ہی نہیں آتے. ہوں اگر اس حدیث نو مان لیے پھر قرآن دی تسلی کی. اب زیوکار علماء نے متفق ہو کے متفقن علیہ فیصلہ دیتا. اور بھی بے شمار ہیں نے بڑیاں لمبی چڑیاں گلاں نے، میں نہیں چھیڑنا چاہ رہا کیونکہ پریشانی ہو جائے کہ تواڈے ذہن آئی بے کی گلاں نے. یہ گلاں ہن علماء واسطے لیکن آ گئیاں نے عام لوگاں وچ. اور زیوکار اگر قرآن حضور نو بھول گیا نعوذ باللہ تو پھر گل تے مک گئی. علماء نے اتفاق نال اعلان کیتا تھا کہ جتھے جتھے کوئی روایت اس قسم دی آ جائے وہ بکری کھا گئی یا حضور نو بھول گئی یا قرآن کی کمی پیشی دی اونوں چپ کر کے اڑا چھڈو دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں. سب غلط نے موضوع من گھڑت نے بڑھائیاں ہیں. ممکن ہی نہیں قرآن دی حفاظت اللہ کرتا ہے، یہ دے کوئی خطرے والی گنجائش ہے ہی نہیں، مننا ہی نہیں. تو ہن دسو میں بخاری دی مان لواں یہ نہیں میں یہ اڑا چھڑنا تھا کوئی طالب والی اللہ واسطے کوئی نہیں اندا اڑا یہ نہیں پہ کوئی جڑی دل مان لئی جڑی دل انہوں اڑا چھڑیا. آپ بھی بتا ساری یہ تے تحقیق کرنی تے تعویل کرنی تے اڑانا تے محنت کرنی تو اوتھے بھی کر لئیے تے کچھ نہیں ہو جاتا. اگلی میں عرض کراں
اے میرے کو کیونکہ میری اپنی گل کوئی نہیں، میں تو اندر سے اپنی نہیں کرتا، علماء کی گل ہے. نعمت الباری فی شرح صحیح بخاری، غلام رسول سیدی اے ہن انہاں دا وصال ہے، بہت بڑے بریلوی عالم ہوئے نے جنہاں نو آکھیا جاندا غزالی دورہ. غزالی دورہ آپ کو آکھیا جاندا، انہاں نے شرح لکھی ہے بخاری شریف دی. اور اس شرح چنہ نے وہ حدیث ڈسکس کی دیا نے جیڑیاں امام بخاری کو غلطیاں ہیں، نسیان غلطیاں ہو گئی، وہ حدیث چند کو انہوں نے ڈسکس کی دیا. اگر کسی نے شوق ہوگا تو نعمت الباری ضرور پڑھے. میں تو جو ساری تو نہیں نہ سنا سکتا، وہ ایک دی مثال بھی میں پیش کراں گا. انہوں نے کئی چیزاں لے کے آئے، مثال کے طور پہ ایک حدیث لے کے آئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پیش کی تھی. حدیث لے کے آئے کتاب الزکات امام بخاری. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج نے آپ سے عرض کیا کہ حضور آپ کی ازواج میں سے کون سب سے پہلے آپ کے ساتھ واصل ہوگی، یعنی وصال آپ تو بعد جلد سب تو پہلے کون ملے گی، آپ کی کون فوت ہوئے گی؟ تو حضور نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. یہ سن کر سب اپنے اپنے ہاتھ مانگنے لگی. ان میں لمبے ہاتھ سودا کے تھے اور بعد میں ہم کو معلوم ہوا کہ ہاتھوں کی لمبائی سے صدقہ مراد ہے، اور حضرت سودا کا سب سے پہلے انتقال ہوا اور وہ صدقہ سے محبت رکھتی تھی. ہوں امام بخاری نے آخیا کدا انتقال حضور تو بعد سب تو پہلے ہوا حضرت سودا تھا، لیکن سارے دے سارے علماء دا اتفاق ہے کہ حضرت سودا دا نہیں سب تو پہلے انتقال ہوا بلکہ زینب بنت جحش دا. سارے نے دا انکار کر چھڑیا کہ زینب بنت جحش دا انتقال ہے، سودا دا پہلے نہیں ہوا. غلطی ہوئی، انسان ہے نا، ہو سکتی کمی پیشی. ان گھروں میں بے شمار چیزاں موجود نے، جیسا کہ ضعیف راویاں دی لسٹ جو لے کے آئے. ہوں اسی پھر یہ کی جاتی ہے حضرت سودا ہی نے اسی نہ منی ہے زینب بنت جحش نے ہیں جو زینب بنت جحش. امام بخاری کو نہ غلطی ہو گئی ہے اسی آخیا پہ قرآن میں ہوں بھائی یہ نہیں، ہوں حضرت سودا ہی. یہ معاملات ان کو سمجھنا پڑے گا اور یہ دیتے سوچنا بھی پڑے گا. اور یہ فرمائدن ہے کہ امام بخاری جنہ راویاں تو روایت کرتے ہیں نا 430 راوی آپ دے منفرد میں دوجہ نال علیحدہ نے مسلم نال، جہدے جو 80 راوی ضعیف نے، 80 راوی ہی ضعیف نے، اور کئی راوی ایسے نے جڑے شیعہ نے. مطلب ہے میں لمحہ انہیں سے نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ میں اپنے اصل تو نکلیا جانا. امام بخاری تو اسی سلام بھی کران گے، احترام بھی کران گے، انہوں دا شان عہدہ بھی گھٹ دیا نہیں. انہوں محنت کی ہے، لیکن اگر انہوں کو کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ انہوں معاف کرے گا. اسی انہوں مننا گے نہیں، احترام بدتمیزی نال نہیں. صرف اینی گل میں 2-3 مثالاں اس دے دیاں، بس صرف اینی گل ہے کہ اسی انہوں مندے کوئی نہیں، لیکن احترام نال بدتمیزی نہیں انہوں نال کران گے. بڑے آدمی ہے، انہوں نے بڑی محنت ہے، بڑی کاوش ہے، بڑا انہوں دا احترام ہے، امیر المومنین فی الحدیث نے. بابا جی وغیرہ ایویں دے ایک کام ہویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو انہوں نے حدیث لے آندی کہ ابو طالب حضور دے چاچا کافر ہے.
انہوں ویکھنا دے پوے گا صرف بخاری دی گل کہ سمجھ لے بھئی امام بخاری لے تو ہن بعد حضرت ابو طالب کافر نے کافر نے کافر نے کافر نے. بھائی کیوں کافر کر دے ہو؟ کیوں کافر؟ تہاڈا کی نقصان ہے؟ تہاڈا کی نقصان ہویا؟ پر انہوں پرکھتے لو نا او دے غور تے فرما لو. اب آپ نے یہ بات سب تو پہلی گل ہے حدیث شریف حدیث شریف ہے 5 جگہ دے امام بخاری لے کے ایک جگہ دے نہیں 5 مختلف جگہ دے حضرت ابو طالب دے کفر دی حدیث کو جس طرح ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ دا آخری وقت آیا حضور تشریف لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو فرمائدے نے مسیب بن حزن تو روایت ہے انہوں نے کہا کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے. اس وقت ان کے پاس ابو جال اور عبداللہ بن امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لو میں اللہ کے ہاں تیری مغفرت کے لیے اسے بطور دلیل پیش کروں گا. ابو جال اور عبداللہ بن امیہ دونوں کہنے لگے اے ابو طالب کیا تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے ضرور بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین سورہ توبہ آیہ نمبر 113. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش طلب کریں خواہ وہ ان کے قریب بھی کیوں نہ ہوں جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مشرکین یقیناً دوستی ہیں. اور اس حدیث تو کفر جڑا ہے وہ ثابت کیتا گیا جناب ابو طالب علیہ السلام دا. باقی اور جتنے بھی آئیے سب تو پہلی یہ گل ہے اب آوازی وقت یہ حدیث جتنے بھی آئیے بخاری شریف چاہیے جتنے بھی آئیے یہ دے یا حضرت سعید آئی تو سعید بن مسیب تو روایت آئیے یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. مسلم میں 3 جگہ تے آئیے یہ جو ایک جگہ تے سعید بن مسیب تو آئیے ایک جگہ تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بخاری 5 جگہ تے آئیے 5 جگہ تے حضرت سعید بن مسیب تو ہے. اسی طرح طبقات چاہیے مسند ابو جعفر بے شمار کتب چاہیے ان کی گنتی جب بخاری مسلم ڈسکس ہوگی باقی آپ کا کام مسئلہ حل ہو جائے. اب آپ نے کہا سوائے یہ کوئی اور راوی نہیں. اچھا یہ جڑا سب تو پہلے شاسی ویکھنا چاہنے ہیں حضرت سعید بن مسیب آنے نے میرے بابا دسے مسیب بن حزن دسے. مسیب بن حزن نو ڈھونڈن ڈوری ہے بنیادی ایک کوئی راوی نہیں. ایک بندے کو ہی روایت آئی ہے جتھے آئی ہے دوسرا راوی ادا کوئی نہیں. میں ایک بندہ کہ میں بھی گوڑا دوجا کے گوڑا اور سعید بن مسیب بھی کوڑ کوئی نہیں. گل سنی سنائی کرتے ہیں تے سنی سنائی گل بھی مسیب بن حزن جڑی کردے نے اور نہ اگلے بندے دا نام کوئی نہیں دس دے کہ فلاں بندے نو آدھا نا حدیث مرسل جدا بنیادی راوی کوئی نہیں ہوندا جڑا کوڑ ہوئے موقع تے گواہ اور نہ ہوئے اتنے نہ کوڑ بندہ نہ مسیب نے نہ کوئی ہو رہے نہ کوئی بندہ دسن والا ہے کوئی شے. مسیب بندن میں سنیے گا کدے کو سنی یہ نہیں دستے میں کدے کو سنی. پہلی گل دیتے موقع بھی جدو تسی کسے کو سنیے تے پھر کون ہے جدے کو سنی ہو کون کوڑا بہت بڑی گل ہے حضور تے چاچے جڑا ساری عمر رسول دی نوکری چ رہیا
جس کافراں نال کفار مکہ نال لڑائیاں لڑیاں جنوں شہر چھڑنا پے گیا حضور پیچھے 3 سال شب ابی طالب وچ گزارے پتھے کھا گزارا کرتا رہے تسی اونوں کافر کرو تے کسے دلیل نال تے کرو نا کسے پکی گل نال تے کرو کسے عام بندے نوں بھی کافر نہیں تسی کردے او تو روز ہے تسی ڈٹ لائی ہے او جو کسی کو کافر کہتا ہے حکم ہے یا وہ جس کو کہہ رہا ہے وہ کافر ہوگا نہیں تو کہنے والا کافر ہوگا تو تسی سیدنا رسول اللہ دے چاچے نوں تسی کافر کرن لگے کوئی سوچدے ہی نہیں اور سب تو پہلی گل ہے حضرت مسیب موجود نہیں پھر دوسری گل جدوں دا واقعہ ادوں مسیب مسلمان بھی نہیں مسلمان دا ہون دیاں انہاں دو روایتاں لگدیاں ہیں ایک روایت ہے کہ حدیبیہ تے آئے دوسری روایت جڑی ایتھینٹک روایت ہے فتح مکہ تو بعد مسلمان ہوئے پیو پتر دوویں حسن نے تو مسیب اور حسن نو مسیب دے والد نو جڑے مسیب روایت نے انہوں نے والد نو رسول اللہ نے فرمایا حسن دا معنی ہوتا ہے غم لہذا میں تیرا نام بدلوں گا تو مسلمان ہے میں تیرا نام بدل کے سہل نہ رکھنا ہے آسانی نہ رکھنا ہے انہوں نے کہا کہ میں یا رسول اللہ کو نہیں رکھنا میں تو وہ نہ رکھنا جڑے میرے پیو رکھیا سمجھ آئی گل دی حضور نے تیرا نام بدلوں گا حسن غم میں غم نہیں تیرا سونا نام سال رکھوں گا تو انہوں نے یا رسول اللہ تہاڈا رکھیا میں نہیں رکھنا میں تو ہی رکھنا جڑا میرے پیو رکھیا ٹھیک ہو گیا مسلمان ہوئے ہو گئے ہن اس تو بعد مسلمان فتح مکہ دے ہوندے نے 8 ہجری یا حدیبیہ دے ہوندے نے میں کوئی نہیں تے اختلاف اعتراض بھی نہیں ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام دا وصال فتح اپنا ہجرت تو 3 سال پہلے ہوئے 3 سال ہو گئے فتح مکہ ہوئی 8 ہجری 3 تے 8 11 سال بعد بندہ جڑا مسلمان اس واقعہ تو 11 سال بعد ہوتا ہے خود ویندا بھی نہیں واقعہ موجود بھی نہیں یہ بھی نہیں پتا اودا نام بھی ذکر نہیں کرتا کون اس واقعہ موجود تھا پھر کسے کو دستا بھی نہیں کسے پھر لکائی رکھدا اس تو بعد 15 ہجری چ پیدا ہوندا پتر یعنی اس واقعہ تو 18 سال بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے ظاہر ہے پھر جوان ہویا چلو میں جوانی چھڑنا 15 سال دا ہویا تے تاں ہی سمجھ والا ہویا نا 15 16 سال دا پھر 15 یا 16 سال یعنی کم و بیش 33 34 سال بعد اپنے بیٹے نو دسدا ہے وہ آیا واقعہ ہویا اوندا پتر اگوں لوگاں نو دسدا ہے اور وہ بھی سارے نہیں دسدا جیڑی روایت ہوندی شاہ زہری تو ہی ہوندی وہ شاہ زہری دسدا ہے حضرت شاہ زہری اگوں لوگاں نو دسدا ہے ابو طالب کافر اتنا چر کسی پتہ ہی کوئی نہیں لگا عجیب گل ہے اس واقعہ نو مطلب 34 35 سال 40 سال کیوں لکائی رکھیا اور ان کیوں نہیں دسیا صرف پتر کو ہی دسیا اور کسی نے دسیا ہی نہیں پھر حضرت سعید بن مسیب ہی یہ ذکر کرتے لگا اور کوئی بندہ ذکر کرتا پوری ذخیرہ جڑی یہ حدیث وچ کوئی بندے دا نام نہیں سوائے سعید بن مسیب دے یا ابو ہریرہ دے ہن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث نے کہا وہ 6000 حدیث دے راوی نے لیکن نہ مکے دے نے نہ مدینے دے نے اور نہیں یمن دے اور کبھی مکے مدینے آئے بھی نہیں مسلمان ہونے تو پہلے مسلمان ہوئے نا فتح خیبر دے فتح خیبر ہے 7 ہجری یعنی اس واقعہ تو 10 سال بعد وہ مسلمان ہوئے نہیں نہ وہ مکے رہے نے نہ مکے دے رہائشی نے چلو مسلمان ہونے تو پڑھ بھی مکے رہنے ہوندے تو مان لیندے انہاں واقعہ ویکھیا تے 10 سال بعد مسلمان ہونے والے کئی سال بعد 30 سال بعد واقعہ حضرت ابو ہریرہ کیویں بیان کردے انہاں حضرت ابو طالب نو ویکھیا یا بھی نہیں لا مالا حضرت سعید تو سن کے کردے کیوں انہاں نام نہیں کسے دا دتا حضرت سعید تو کیوں سن کے کردے میں کیویں آپ چھڑیا حضرت سعید تو سنتے نے تے کردے نے اس تو آپ چھڑیا حضرت سعید بن مسیب جڑا حضرت سعید ابو ہریرہ دا داماد ہے حضرت ابو ہریرہ سسر نے لا مالا داماد تو سنیا گل مڑ بہن اوتھے ہی آ گئی نا حضرت سعید تو سنیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا شہاب زہری یا جس بھی سنیا حضرت سعید تو ہی سنیا اس تو علاوہ اور کوئی بندہ نہیں حضرت سعید نے والد تو سنیا والد انہوں نے گل کرتا ہے جو مسلمان نہیں جنہیں تو اس واقعہ تو جڑا 11 سال بعد مسلمان ہوتا پھر بھی کسی نے خبر نہیں دیتا پھر پتر جڑا ہے اس واقعہ تو 18 سال بعد پتر جمد ہے پھر انہوں ہی خبر دیتا ہے جمدیا تو انہوں بھی خبر نہیں دے سکتا عجیب گل ہے تسی رسول دے چاچے نو کافر کرو ہے لیکن کسی گل نہ تے کرو نا جٹکی گل ہے وہ ڈیریاں تے جڑے بیٹھے ہوندے نا ڈیرے دار وہ گلاں سن کے فیصلے کردے نال نہیں ہوندے اب واپس جو کہا
انہوں نے میں کیویں مننا گا؟ صرف اس گل تو نہیں نہ مان لینا بخاری چاہ تو میں کہہ سکتا اور بھی کوئی دو ترے نمونے ہیں تھوڑے چھوٹے چھوٹے بھی کھان پر ساریاں مان لو تین بھی مان لو تے جے نہیں ماننا نہیں اور نکل سکدیاں تے بھی پھر نکل سکدی کوئی اڈے روڑے والی گل نہیں. اچھا اگلی عرض کرا پھر ہور عرض کرا ہن ایتھے جیڑی آیا مبارکہ پیش کیتی گئی کہ اے آیت اینو امام بخاری نے ایتھے جتے میں پڑھیا اس آیت دے شان نزول دے تحت لے کے آئے. سورہ توبہ آیا نمبر 113 میں کے سنا چکا ہوں. یہ آیت ادوں آئی ہے جدوں حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں نہ پڑھیا تے پھر حضور آکھیا کوئی گل نہیں بھاویں میرے چاچے کلمہ نہیں بھی پڑھیا نا میں اندر واسطے دعا مغفرت کرنی ہے. تو اس لیے قرآن دی آیت آ گئی سورہ توبہ دی 113 نمبر آیت ہے نبی نہ نبی کرے گا نازل ہے کہ نبی اور اہل ایمان میں مناسب نہیں کہ مشرکین واسطے بخشش طلب کریں. حضور کہنا میں مغفرت طلب کرساں کہ قرآن دی آیت آندے نے آ گئی میں مغفرت طلب کرنا مسلمانوں واسطے رسول واسطے مشرکاں واسطے بھاویں رشتہ دار بھی ہون انہاں واسطے مناسب نہیں یعنی انہاں دی مغفرت یعنی دوجا لفظ ہے ابو طالب دی مغفرت طلب رسول اللہ نہ کرو کیونکہ مشرک نے مشرک دی مغفرت طلب نہیں کرنی. ہن کیا خوبصورت گل ہے سوال آ گیا ذرا غور کریا جے اللہ واسطے جاؤ چیک کرو سارے پورے مفسرین نو کڈو اگر سورہ توبہ یہ مکی ہی نہ ہوئے یہ آیت اس لئے نازل ہی نہ ہوئی ہوئے پہلی گل اگر آیا مبارک نازل ہوئی تو مسیب مسلمان ہی نہیں اس لئے موجود ہی نہیں ہوتے انہوں نے کہہ دس ہے. دوسری گل اتفاق ہے میرے کو در منصور پہ یہ تبیان القرآن پہ یہ اور سارے مفسرین دا اتفاق ہے کہ ان کے سورہ توبہ دی آیا ہے اور سورہ توبہ مکے سے نازل ہی نہیں ہوئی یہ آخری سورہ ہے اور 9 ہجری حضرت ابو طالب نے وصال تو 11 سال بعد بلکہ 12 سال جا کے یہ سورت آئی اور یہ آیت آئی جیڑی آیت 12 سال پیچھے آئی ہے اور 12 سال پر وہ مطالب کرنے لگا جس لئے میرا تجربہ آنا اب آبے دی وگار جس لئے کمی بیشی ہوندی نا جوڑا کوئی دال ہے دائی حضرت یہ نہ سمجھے امام بخاری لائے جس لا کے بڑھائی ہے امام بخاری بول تو صاحب ہو گیا نا غلطی ہو گئی پاچھڑی گئی بڑھائی کسے ہو رہی ہے پلاننگ میں تیار کیتا ہے یہ لفظ تیار کیتا ہے چور چوری کردہ ہویا کھرا چھڑ جاتا ہے چھڑ گیا نا کھرا وہ آنا یہ عید آئیے اس موقع دے آئیے میں آنا یہ عید میں نہیں آندا علماء دی کثیر تعداد بلکہ سارے علماء آندے نے کہ یہ سورہ ہی جیڑی ہے جیڑی سورت توبہ ہے یہ سورت جیڑی ہے 9 ہجری چے نازل ہوئی ہے اور کٹھی نازل ہوئی ہے اور 9 ہجری دے شوال ہی نازل ہوئی ہے تے ہجرت تو 9 سال بعد تے حضرت ابو طالب دا وصال ہجرت تو 3 سال بعد 9 تے 3 کتنے ہو گئے 12 سال یہ ایت ہی انہیں نہیں آئی یہ سورت ہی نہیں آئی یہ ادو پھر نزول کی میں ہوگا پھر ساری میں مان کی میں لے اللہ میں نقل نہیں دیتا شعور نہیں تو آن دیتا سانو ہوش نہیں مالک دیتی علماء نے محنت کر کے کیوں انڈیا کتاباں رکھی جڑیاں سی لکھ کے خرید کے پڑھنے پاگل ہوں یعنی جڑی آیا مبارک 12 سال بعد بھی ہوندی ہے انہوں نے چکیا تو انہوں نے کوشش کر کے کھرا چھٹ گیا نا کھری ننگی ہو گئی انہیں 12 سال پڑھو لایا سمجھ آ گئی کہ جس ایت لا رہی ہے وہ سی کفر والا کام بھی لا رہے تو پھر جس لئے یہ سارا خاطر مشکوک ہو گیا کہ کسی مشکوک معاملے کس سے بھی مسلمان کو کافر نہیں بنایا جا سکتا
اور سپیشلی پھر رسول دا چاچا ہوئے، پھر رسول دا محافظ ہوئے، کفیل رسول ہوئے، جس ساری زندگی حضور کو پالیا ہوئے، جڑا حضور دی غلامی رہا ہوئے، جس تکلیفاں تے تنگیاں رسول اللہ سے برداشت کیتیاں، جس حضور دے واسطے اپنی اولاد پیش کر چھڑی ہوئے، اے شہید ہو جانے قتل ہو جانے رسول بچ جائے، او دے واسطے اس دی دال آنا تے پلاننگ کر کے انہوں کافر کرنا بہت بڑا ظلم۔ بابا جی وقار یہ بڑیاں ساری شان میں بس شارٹ کر کے نا چل کیونکہ میں مکانا چاہ رہا ہوں یہ گل۔ دوسری گل، حضرت ابو طالب علیہ السلام حضور نے اعلان جب نبوت فرمایا اس تو لے کے حضرت ابو طالب علیہ السلام 10 سال تک زندہ رہے۔ اعلان نبوت کے بعد بھی حضرت ابو طالب 10 سال تک زندہ رہے اور حضور دے نال رہے۔ پہلے دن تو نال رہے، پہلے دن حضور اعلان نبوت فرمایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لے یا مولا علی ایمان لے، حضرت زید بن حارثہ ایمان لے، مولا سرکار فرمائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پہ پڑھتا، اتو میرا ابا آ گیا، اجے میں ابن دسیا نا میں مسلمان ہو گیا، میں ڈر گیا۔ میں میرے ابے حضرت ابو طالب پوچھا بیلی یہ کی پیا کرنے نماز کام میں نماز آ رہا، عرض کی تھی ابا جی اے مینو حضور نے دسیا اللہ ایک کے وعدہ اولا شریک ہے، میرا نبی آخری نبی ہے اور حضور نے نماز دا طریقہ دسیا۔ حضرت ابو طالب نے آکھیا چاچے دے پتر نو قابو کر لا، اس دا پلو پھڑ لا تے چھڈی کامیاب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو جڑا پتر نو آندا کہ چھڈی نہ ہے نبی ہے۔ اچھا پھر میری گل سنو، جڑی آیا تو سورہ توبہ دی آئی او دے وچ آکھیا کہ مشرک جڑا ہے مشرک او دے واسطے مغفرت نہ کرو۔ ہاں اے دا مطلب ہے یہ دلیل دین دا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ ابو طالب مشرک ہے، مشرک ہوندا ہے جڑا شرک کردا ہے، اللہ دا شریک بنایا ہے۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح دا خطبہ حضرت ابو طالب دیتا ہے۔ کیا مشرک دا خطبہ ہوئے تو نکاح ہو جاتا؟ حضور نے انہوں درایا بھی نہیں، حضور نے درایا مشرک دا نکاح دا دیتا ہے خطبہ، اور پھر حضور دے جڑی شادی مبارک ہوئی وہ دا حق مہر بھی حضرت ابو طالب دیتا۔ پھر اللہ نے حکم دیتا جدوں حضرت عبد المطلب دا وصال ہویا، آپ نے بلا کے بیٹیاں نو اور سرکار نو آگے اے نبی جنہوں دل دی چاچیاں چھو جن دی میرا آخری وقت آگیا جن دی کفالت دل دی پسند کر لا، حضور نے خود ابو طالب دی کفالت پسند کر۔ میں چاچے نال ابو طالب نال لانا ہے، اوتھے دادے نے کہ ابو طالب ہے میری امانت میں تیرے سپرد کرنا۔ حضور نے کیوں قبول کیتا؟ انہوں سمجھ دیا جائے، سمجھو ذرا حضور نے کیوں قبول کیتا چاچے نو؟ جدوں اختیار دیتا گیا با چاچے نے جڑا دل دی کیونکہ میرا آخری وقت دادے آ کے ہن چاچا جو جڑا چاچا چاہن نے قبول کر لا یہ دی کفالت میں چلا جا۔ حضور نے حضرت ابو طالب نو کیوں قبول کیتا؟ کیونکہ اللہ دا حکم آ، اللہ دے قرآن نے فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا، فرمایا اے نبی جدو تین میں یتیم ویکھیا تے تین ٹھکانہ دے دے۔ تیری یتیم پایا تینوں قرآن اگر ٹھکانہ تینوں گھر دے چھڑیا، جڑا اللہ گھر پہ دیندا ہے، مشرک کا گھر اللہ دے رہے۔ اور پھر حضور قبول فرما رہے ہیں، حضور دا قبول فرمانا اللہ دے حکم نال ہے، حضور دا پسند کرنا اللہ دے حکم نال ہے۔ احباب رسول جنہوں حضور نے قبول کیتا اللہ نے دے دیتا ٹھکانہ حضور نے۔ اور پھر کیا حضرت ابو طالب اگر مشرک مان لین گے تو نکاح کا کی بنے گا؟ اگر حضرت ابو طالب کو مشرک مان لیا جائے تو پھر ظاہر حضور رندے اٹھتے نے، جوان ہوتے ہوئے نے، کھاندے بھی ابو طالب دے گھروں نے، پیندے بھی ابو طالب دے گھروں نے، ظاہر گوشت بھی پکدا ہے، مرغے تے بکرے بھی ذبح ہوندے نے، تے ابو طالب مشرک کرے بکرا ذبح تے مشرک دا جڑا ذبح ہویا وہ رسول کھا لوے۔ اچھا پھر سیدہ فاطمہ بنت اسد مولا علی دی
ماں ابو طالب دی بیوی نو آندے نے فوراً مسلمان ہو گئی ہیں ابتدائی دور ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد جو ابتدائی دور ہے مسلمان ہوئیاں, چاچا مسلمان نہ ہویا تو رسول نے پھر انہوں نے نکاح کیوں نہ دور کر چھڑے, پھر تجھے تو دور کیوں نہ کیتا, میاں بیوی بنے رہے مومنہ تے مشرک میاں بیوی رہ سکتے ہیں, انہوں کا نکاح ہوتا ہے خدا را. پھر ایک بڑا ماحول بڑا ہے, حضور نے بے شمار کتب موجود ہے, اللہ کے نبی نے کوشش کی تھی لوگ ایمان تے آ جان, دین تے آ جان. ایک ایک نو پھل کے میرے نبی نے دین دسیا, ایک ایک نو پکڑ کے دین سکھایا. حضرت عباس نو ساتھ کے چاچے نے کیا دین تے آ جا, تو پی صفیہ نو آ کیا مسلم و بخاری حدیث موجود ہے دین تے آ جاؤ, اے ہاشمیو دین تے آ جاؤ, اے قریشیو دین تے آ جاؤ. ایک ایک نو آوازاں دیتیاں. لیکن اگر یہ بخاری شریف دی حدیث منی ہے آخری وقت 10 سال بعد حضور نے چاچا کلمہ پڑھ, جڑے پہلے 10 سال چاچا نہ رہے حضور کیوں نہ کلمہ پڑھا. اگر وہ دین تے نہ آیا تو انہاں تعلق کیوں نہ چھڑیا رسول نے. یہ تو پھر بہت بڑا الزام آ جائے گا کہ حضور 10 سال دنیا نو تبلیغ کی تھی, دنیا نو ایمان دیتا تے چاچے نو دین دی تبلیغ ہی نہیں کی. آخری وقت جا کے جدو آخری وقت آ کے حضرت ابو طالب دا ہو دین دی تبلیغ حضور نے کی تھی, میں تو مسلمان ہو جا. پہلے 10 سال کی تھی نہیں, جدو شیخ ابی طالب 3 سال نہ آلے. اب آگے دی وقت اگر غور کیتا جائے جڑی سب تو پہلی تبلیغ ہوئی ہے نا دین دی اسلام دی, سب تو پہلی وہ ہوئی حضرت ابو طالب دے گھر. سبحان اللہ, بے شمار کتب وچ موجود ہے. اور میں کامل ابن اسیر تو پیش کرنا جمعہ دار ٹائم ہویا پیا. حضور نے فرمایا علی دی عمر تو 10 سال, علی سارے ہاشمی کٹھے کر فرمایا 40 مرد و زن بنے ہاشمی کٹھے کر تے کھانا پکا, تے کھانا ایویں نہ پکائیں ایج نہیں روٹی سالن پکا چاہیے, نہیں تبلیغ دین دی کرنی ہے. کھانا کی پکانا ہے, بکرے دیا رانا بھنڑیاں نے, بکرے دیا رانا بھنڑیاں, بکرے دیا رانا سارے ہاشمی کٹھے کیتے. کنے کیتے؟ حضرت ابو طالب دے. سارے ہاشمی کتے پہلی تبلیغ واسطے کٹھے ہوئے؟ حضرت ابو طالب. کیسا مشرک ہے جدے گھر تبلیغ دین دی تبلیغ ہونے لگی ہے پہلے. سبحان اللہ. حضرت ابو طالب دے گھر کٹھے کر کے بکرے دیا رانا بن کے کھوائیاں. ابو لہب بھی بلایا, وہ بھی موجود آ. رانا نہ گوشتیاں کھا دیا. مولا سرکار فرماندے نے تھوڑا جا گوشت تھا لیکن وہ سرکار دے کرم نال اتنا ودیا سارے کھا گئے پھر بھی بچیا. پھر سرکار فرمایا علی نن دودھ بھی پلا. ایک روایت چاہتا شہد بھی پلا, یعنی فل ضیافت کی تھی. دودھ بھی پوایا, شہد بھی پوایا. رجا بجا کے پھر میرے نبی نے تبلیغ دین واسطے کھڑے ہوئے. ابو لہب اٹھ کے کھڑو گیا, اسا کیا یہ تواڈے تے جادو ہو گیا ہے تے تسی بیٹھو گل سنن والی کوئی نعوذ باللہ اے نبی نہیں یہ جادوگر. سارے ہاشمی اٹھ کے چلے گئے. حضور نے دوجے دن پھر فرمایا نہیں کوئی گل نہیں, پھر کر. انہیں دسو حضرت ابو طالب دے گھر ہوئی ضیافت ہوئی, دین دی تبلیغ واسطے کٹ ہویا. حضرت علی کی تک جڑیاں رانا بجیاں نو کدے پیسے نہ. حضرت علی دی عمر 10 سال آ. گھر بھی ابو طالب دا. کیا حضرت ابو طالب دی اجازت بغیر ہو گیا؟ پیسہ حضرت ابو طالب دی اجازت بغیر دین واسطے چلا گیا. پھر دوسرے دن پھر ایویں ہی رانا بنیا. پھر دوسرے دن ابو لہب ایویں گل کی تھی, سارے ہاشمی اٹھ کے چلے گئے. پھر حضور فرمایا تیسرے دن پھر کٹ کر, پھر کٹ ہے. ہوں ذرا سمجھ لیا جائے ابو طالب کی مرضی نال سارا ہویا یا بغیر. ذرا سنو, تیسرے دن پھر رانا بنیا بکرے دیاں, رانا بھون کے کھا کے دودھ پی کے یا شاید پی کے جلے حضور گل کرن لگے, مڑ ابو لہب اٹھ بیٹھا.
نکلی ہے تو جلے ہاشمی اٹھ کٹنا لگے. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تلوار کٹ لی, کٹ کے بوئے دے وچ آ کے کھلو گئے. انہاں کیا گل سنو, اج تریجا دیں کھا پی کے ٹر جاندے ہو, اج محمد رسول اللہ دی گل سن کے جانی ہے. سبحان اللہ. جیڑا سارے تلوار نہ پہ ڈکدا اجے اون دے کلمے شک کے تو ان کو جے کلمہ پڑھے نہیں ہے. سبحان اللہ. ان پہ 10 سال بعد کیا پڑھے لے کے پڑھو گا, خبردار کوئی نہیں اٹھے گا. جڑا ڈگا نہ گردن اڑا میں آوا. پہلے محمد رسول اللہ دی گل سنو, سنن تو بعد پھر کچھ ہوتا مرضی کرے آجے, گل سن کے جانے. سارے بہ گئے, حضور نے گل کیتی, تبلیغ کیتی, اور سنی. یہ وہ نام ہے ابو طالب. اب آپ نے کہا اس واسطے یہ نہیں بندہ سال تک حضور تبلیغ ہی نہیں کیتی, کہ آنکھ ہی نہیں کلمہ پڑھ. وہ بھائی جڑا اگے مسلمان ہے دوسری باری مسلمان کرنے کی لوڑ نہیں پاؤندی. بابا جی وقار اس واسطے نبیاں گلا آ جائیں گے. میرے کو دیوان ابو طالب پہ ہے, شیب ابی طالب ہے, حضرت ابو طالب علیہ السلام دا 80 شعر نعت حضور دے شان ہے. 80 جنہ جو ایک شعر بخاری سے بھی. اچھا وہ تو شعر بھی آ گئے. اور یہ لمبی گل ہو جاتی نا, بخاری میں کچھ اور روایت آئی ہیں اس روایت نال ٹکرا جاتی. حضور دی شفاعت دی روایت بھی آئی ہیں, لیکن میں چونکہ ربیع الاول شریف شروع پہ آتا کہ تو جو اگر میں ختم کرنا چاہنا ہے اس واسطے میں لمبا نہیں کرتا. تو 80 شعر حضرت ابو طالب دا, ایک روایت 100 شعر حضور دی شان ہے. نعت لکھی حضور دا پہلا نعت خامی حضرت ابو طالب. دین دی تبلیغ دی ابتدا بھی گھر ابو طالب دا. دین تے سب تو پہلا خرچہ پیسہ بھی ابو طالب دا. تے دین واسطے سب تو پہلی تلوار بھی نکلی تے ابو طالب دی. تے جے دین واسطے جان بھی گئی تے ابو طالب دے پتر دی. تے جے زہر بھی دیا تے ابو طالب دے پوترے دی. تے جے کربلا بچے بھی شہید ہوئے تے ابو طالب دے گھر دے. خرچہ اس دین تے سارا ابو طالب دے خون دا ہویا ہے. لیکن پھر اسی آکڑ گیا نے ابو طالب مسلمان ہے. اس واسطے آپ نے وقار اور خواجہ قمر الدین سیالوی انوار قمری آپ دے ملفوظات دی کتاب ہے, بڑا ٹکا کے فتویٰ دیتا. فرمایا میں 2 گھراں دے دلائل سنے نے پڑھے. ایک گھر آندا ہے ابو طالب کافر نے, دوجا آندا ہے مسلمان ہے. میں 2 دے دلائل تو بعد اس نتیجے تے پہنچیا کہ جڑے ایمانی ابو طالب دے دلائل نے وہ کبھی اور مضبوط نے, لہذا حضرت ابو طالب مسلمان. سبحان اللہ. پیر سیال لاجوال دا فتویٰ ہے حضرت ابو طالب مسلمان ہے. حضرت نظام الدین اولیاء دا فتویٰ ہے ابو طالب مسلمان ہے. پیر سید نصیر الدین نصیر تاجدار گرڑا شریف آؤ دا بڑا کلیئر فرمان ہے حضرت ابو طالب مسلمان نے. اور صوفیاء تے کوئی جمعیہ ہی نہیں جڑا کہ ابو طالب کافر ہے. میں دے نہ دی سمجھ نہیں ہوندے جڑے ولیاں دے تے پیراں دے مرید نے یہ پھر کفر ابو طالب تے کیویں گل کردے. اور ائمہ سادات وچ آل رسول دے اماماں میں ایک کو ڈسکس کر سکدا اگر ٹائم ہوے. کوئی ایک ایسا نہیں, 11 امام جڑے آ چکے نے جنہاں چوں ایک بھی اے اعلانیہ نہ کہ ابو طالب مسلمان ہے. مولا سرکار کا میں کیا سنایا نا, مولا سرکار آندے ابو طالب مسلمان, امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام مکی علیہ السلام, امام تقی علیہ السلام, امام حسن عسکری علیہ السلام, سب کا بڑا اعلانیہ موقف ہے کہ حضرت ابو طالب مسلمان ہے. سبحان گھر والے رونے کے باہر والے سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ جی وقار سمجھنا پڑے گا صرف اس گل دے نہیں کہ فلاں بزرگ نے کہہ دیا فلاں بزرگ نے لکھ دیا. بزرگان سلام ہے لیکن بزرگان بڑو غلطیاں نبی نہیں ہیں نہ انہاں دا لکھیا قرآن ہے. ہاں کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں جی اس واسطے. اور 1400 سال دی گل ہے تے کئی اگا پیچھے رد بدل ہو جاتے نے. خدارا یہ جڑی روایت آئی ہے یہ کسے اعتبار نال بھی قابل قبول کہ میں نہیں آتا بے شمار علماء نے کہ میری گل کوئی گل نہیں. جی مکتبہ فکر دیو بندے بہت بڑے عالم دین نے سیرت النبی کتاب لکھی مولانا شبلی نعمانی. وہ آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث نو اگر محدثانہ نگاہ نہ دیکھا جائے تو کوئی شک کہ قابل قبول. اور یہی وجوہات ہیں
یہ بنتی ہی نہیں، کسی طریقے نال نہیں بنتی، کسی سلیقے نال نہیں بنتی، کسی کوئی حل ہی نہیں کہ انہوں قبول کر لیا جائے۔ تو آپ بابا زیبا کر یہ نہیں کہ بدتمیزی کریں گے لیکن انہوں قبول کرنے تیار نہیں ہوں گے، بالکل نہیں ہوں گے۔ اور انہوں نے اتھے ہی لکھیا، شبلی نعمانی مکتبہ فقہ دیوبند، آپ نے لکھیا ایک واقعہ کہ حضور تشریف لے کر پوچھنا واسطے حضرت ابو طالب بیمار ہے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوں، میرے واسطے اپنے اللہ تو دعا کر جس سے سچا نبی بنا کے ملے۔ سبحان اللہ، مشرکہ حضور نے مڑ دعا کی تھی، جب حضور نے ہاتھ اٹھائے حضرت ابو طالب انج ہو گئے جی بیماری کوئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ شبلی نعمانی نے لکھے۔ پھر کرم شاہ صاحب الازری نے بڑا کلیئر کٹ ابو زہرہ مصری کو کوٹ کر دیا ہیں، ضیاء نبی کھول کے وہ کو نہ کہ جی حضرت ابو طالب میں کون کافر آ سکتا ہے، مسلمان ہے۔ اب اسی پرکار یہ بس ایک گل ہوئی ہے بنو عباس دی، وہی گل میں آخر انہوں ختم کر دیا عرض کرا، گل صرف بنو عباس دی بھیڑ ہے، کیونکہ بنو عباس میں جو گورنمنٹ لبی نا انہاں اس نام تے لئیے بنو امیہ ظلم کیتا ہے، قسم کیتی ہے، حکومت کی آل رسول دا حق ہے، لہذا اسی انہاں واپس لے کے دینا ہے، انہاں ظلم ہویا ہے۔ جدو انہاں واپس لے کے دینے دی گل کیتی، بڑے بڑے علماء، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ساڈے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار علماء نے فتویٰ دیتا کہ نہ سپورٹ کر، دنیا اٹھ کھڑوتی، انہاں بنو عباس میں سپورٹ کیتا، بنو عباس نے حکومت کھو لئی۔ جدو حکومت بنو عباس نے کھو لئی 132 ہجری بنو امیہ تو حکمران بنے، انہاں لوگاں کہ ہوں حکومت کھولی انہاں آل رسول نو دیو، کیڑی آل رسول، کیڑی آل رسول، کیا آل رسول جڑے انہاں کہ اسی آل رسول اور کون آل رسول، اللہ تسی کیویں آل رسول ہو، حسن تے حسین دی اولاد آل رسول ہے، انہاں دا حق انہاں دیو جنہاں واسطے اسی لڑے ہاں، جنہاں واسطے فتوے آئے نے جڑے اسی تہاڈا ساتھ کیتا انہاں دیو، انہاں کیا حد ہو گئی، انہاں کس تو دئیے، اسی رسول دے چچے عباس دی اولاد، کیونکہ انہاں دا سلسلہ نسب جڑا ہے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب، حضرت عباس حضور دا صدقہ چاچا جی دا پتر عبداللہ، او دا پتر علی، او دا پتر محمد، اللہ ساری او دی اولاد ہے، یہ بنو عباس جڑے نے، انہاں کہ ساڈا دادا پردادا جڑا حضور دا صدقہ چاچا، اے کس گل تو دیوی ہے، انہاں کہ وہ حقدار نے، انہاں کہ کیویں، انہاں کہ وہ رسول دی بیٹی دی اولاد ہے، انہاں کہ پاگل ہو، دیکھو نا، حالانکہ دلائل موجود نے قرآن تو، حسن تے حسین کو اللہ نے رسول دا پتر آکھیا ہے، ہاں، اور اس واسطے آکھیا ہے کہ وہ رسول اللہ دی بیٹی دا بیٹا ہے، اس تو پتر حضور دا قرآن نے آکھیا ہے، لیکن کیونکہ انہاں دا بڑا کم کرنا کہ پاگل ہو گئے، وہ دیاں لو نسب نہیں چلدا، پتراں لو چلدا ہے، نسب داد کیا لو چلدا، ہاں، تو اگر داد کیا لو لے جاؤ تے حسین یا حسن بن علی، علی بن ابی طالب، تے ابو طالب جڑا وہ حضور دا بھی چاچا، ساڈا دادا عباس بھی حضور دا چاچا، ابو طالب بھی حضور دا چاچا، ساڈا دادا مسلمان ابو طالب کافر آ، پر اسی انہاں دے چڑی آل رسول دے سیاں سال لے، اے بھائی مانی کیتی گئی، اور ادوں تو کوشش کیتی گئی، با زور لایا گورنمنٹ نے اپنا خرچہ کر کے، چیلے خرید کے اور بندے تیار کر کے، اور میں بحث کیتی ہے کہ لکھاں حدیثاں موضوع موجود نے ساڈیاں کتاباں جڑے ساڈے محدثین نے اس فن دے جڑے ماسٹر نے انہوں نے لکھیا کہ لکھاں حدیثاں پڑھائیاں گئیاں گھڑیاں گئیاں، یہ بھی ایک گھڑی گئی کہانی ہے بنو عباس دی، تقریباً 150 سال بعد حضور تو گھڑی گئی کہ او حضرت عبد المطلب حضرت ابو طالب کافر آ، ساڈا دادا عباس مسلمان آ، او بھی حضور دا چاچا، حسن اے بھی حضور دا چاچا، اسی عباس دی اولاد آ، حسن تے حسین ابو طالب دی اولاد نے، ابو طالب مسلمان نہ چونکہ مسلمان نہ وراثت تے مسلمان نو دیندی، کافر نو دیندی نہیں، اصل تے اہل بیت اسیاں آل رسول اسیاں، جنہاں دا دادا حضور دی کلمہ بھی پڑھیا انہاں دے دادے پڑھے ہی نہیں۔ ایک گورنمنٹ لینڈ واسطے انہاں تے کیتی بے ایمانی، انہاں نے اگلا جہان تے انہاں دا خراب ہو گیا، پر آ جہان جو گورنمنٹ کر کے موج کر گئے، اسی کس گل تو بے ایمانی کرتے پے،
ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਪਾਗਲਾਂ ਹਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਕਲ ਵੀ ਕਰਾ ਛੜਿਆ। اور ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਹ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅੱਗੂ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੂ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ لیکن کوئی لوگ جڑا وکاؤ مال ہائے جنہ کا میں پتہ ہے میں اوپر نہیں آکڑا جاتا، امام بخاری نہیں وکے لیکن کچھ لوگ وکے نے جو کسی نے شوق ہوئے تاریخ الخلفاء امام سیوطی رحمت اللہ علیہ المتوفى 911 ہجری، اور وہ محدث ہے جن مکتبہ فکر دیوبند عالم انور شاہ کشمیری نے لکھیا امام سیوطی وہ بندہ ہے جنہوں حضور دی 72 والی جاگدیاں زیارت کی، انہاں دی تاریخ الخلفاء پڑھو اور پڑھ کے جب عباسی دور پڑھو گے اور خاص طور پر متوکل دا دور پڑھو گے تو انہوں وہ لوگ بڑے بڑے نام لب جان گے جڑے مال پانی تے وکی ہے، وہ دے امام بخاری دا نام نہیں آئے گا لیکن بڑے بڑے لوگ وکے تو انہوں لب جان گے جنہاں دے کے 30,000 دا مجمع بایا جاندہ تقریر کرو، جنہوں نے باقاعدہ درس بنا کے دیتے گئے، جنہوں نے پیسے دیتے گئے، تو جب وہ ایڈے ایڈے بڑیا لوگاں لکھیا تو امام بخاری بھی مغالطہ کھا گئے، لکھے تو لکھ گئے، لیکن امام بخاری سانے نہ کیا میں جو آگ چھڑا ہوں تسی قرآن سمجھ کے مان گیا، تسی وہ دیتے غور بھی کرے اور سمجھنے بھی کوشش۔ امام صاحب دے یہ کوئی بیزتی نہیں، نہ کوئی امام صاحب دی شان گھڑ دی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، انہاں دا احترام بھی ہے کیونکہ بے شمار تھامات اختلاف ہوئے، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، امام بخاری تو بڑا بندہ ہے ساڈا امام جدے اسی حنفی مقلد ہاں اور انہاں تو پڑھو دے رہے، آپ دا مثال 150 ہجری ہے، امام بخاری دا 257 ہجری ہے، پڑھو دے امام بخاری پیدا ہونے 192 تے امام ابو حنیفہ پیدا ہونے 80 ہجری، حضور تو 70 سال بعد، بڑا آدمی ہے، لیکن انہوں نے شاگرداں نے اختلاف کیتا، اگر ہو سکے تو ہدایت شریف کھولو فقہ دی ساری حنفیہ دی کتاب، کم از کم 60 تو لے کے 70% مسائل تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرداں اختلاف کیتا، امام زفر اختلاف کیتا ہے، امام ابو یوسف اختلاف کیتا ہے، امام محمد اختلاف کیتا ہے، اور صاحب ہدایہ نے کم از کم 60% مسائل تھے امام ابو حنیفہ دی بجائے انہوں نے شاگرداں دے قول دے فتوے دیتے، کیا حنفی نہیں رہے؟ کیا دے امام ابو حنیفہ دی بےزتی ہو گئی؟ نہیں، حنفی بھی رہے، عزت نال اختلاف کیتا، ایویں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ میں بے شمار اختلافات ساڈے علماء نے کئی شیواں دے اختلاف کیتے نے اور فتوے اور چیزاں دے دیتے نے، میں انہوں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا، میرے کو موجود نے، انہوں نے سمجھنے ہیں کوئی ایڈی گل نہیں، علمی اختلاف با عزت نال کیتا جا سکتا ہے، میری اتنی اوقات نہیں کہ میں اپنی رائے پیش کرا، میں علماء دی رائے کو کسی ایک نو بھی قبول کر سکنا، کسی ایک نو بھی ریجیکٹ کرن دا اسی اختیار رکھنے ہیں، لیکن علماء دی رائے اس واسطے یہ نہ حدیث ہے، حدیث ہے ہی نہیں، حضور دا فرمان ہے ہی نہیں، ایک بندے دی گل ہے اور وہ بھی جڑا 12 سال بعد مسلمان ہویا ہے اور وہ دو بھی کول کوئی نہ ہے، کسی دی سنی گل سنائی ہے، میں سمجھنا کہ انہاں بھی بیچارے سنائی سنوئی کوئی نہیں، انہاں سنائی ہوندی تو اس زمانے دے کسی ہوری بندے بھی سنی ہوندی، انہاں دے پتر بھی بیچارے سنائی کوئی نہیں، اگر انہیں سنائی ہوندی تو کسی ہوری بندے بھی سنی ہوندی، ایک سے بار بنو عباس دے دورے تھی سارے ملک سن رہی، یہ انہاں دے نام تے چاڑی گئی ہے، پلاننگ کر کے جی میں اسناد چاڑیاں جاندیاں رہے، حدیث وہی نہ دے فلانے آکھیا اس کے تے ضرور فلانے کسی ایک حدیث تو دیاں سنداں لیاں او دے تے نویں گل بنا کے چاڑ چھڑی انہاں دے نام لے اور نام لے گوڑا مان دیا گیا نہیں جو زمانے بھی کوئی انہاں دی گل سندا تے سمجھدا، لہذا کوئی گل نہیں، اس واسطے حضور دا چاچا ہے، حضور دی غلامی کیتی، حضور دا پہلا نعت خان ابو طالب ہے، حضور دا پہلا محافظ ابو طالب ہے، کفیل رسول ابو طالب ہے، دین دی پہلی مجلس ابو طالب دے گھر، دین واسطے پہلا خرچہ کرنے والا ابو طالب ہے، اور تلوار کٹ کے سامنے آنے والا ابو طالب ہے، حضرت ابو طالب اپنا شہر دین واسطے رسول واسطے چھڑ کے شیخ ابو طالب 3 سال پتھر کھا کے گزارا کرنے والا ابو طالب ہے، سمجھ آئی، اور ہر تھان میں مقابلہ کرنے والا دین دی حفاظت کرنے والا ابو طالب ہے، اس واسطے جڑا حضور دا غلام ہے تے اللہ کو مندا ہے اور دین دی حفاظت کردا ہے، ساڈا انہوں سلام ہے، انج کر کے اساں کسے نوں سمجھانا ہے اور کسے نوں برباد ہون تو بچانا ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام دا وہ احسان ہے اس دن تے جڑا کسے دا مشکل نال لگدا، اگر ابو طالب نہ ہوندے تے پہلے دیں
او ابو طالب جدو دا ہجری نو فوت ہو گیا دنیا تو چلے گئے تے او دو بعد جلدی پھر حضور نو انہا کفار مکہ نے ستایا ہجرت کرنی پہ گئی لیکن ابو طالب دی زندگی کدی کسی نے بدتمیزی کرنے دی جرأت حضور نال نہیں کیتی ہمیشہ حضرت ابو طالب سامنے کھڑے سبحان اللہ بڑی لمبیاں گلاں نے کئی اور چیزاں پیش کیتیاں جا سکدیاں نے اگر زندگی رہی موقع مناسب ہویا تو ضرور کریں گے اور ساڈے تے میں کیتا جی سیال شریف دا فتوی گوڑا شریف دا فتوی خواجہ نظام الدین اولیاء دا فتوی شمار ونیاں ساریاں دے فتوی انہاں دی نگاہ ویکھ دی روحانیت نال بھی انہاں ویکھ کے دسیا بل نہیں یہ بڑائی گئی بنو عباس دا رچایا ڈرامہ ہے اور انہاں دے چیلیاں دا رچایا ڈرامہ ہے یہ دی حقیقت کوئی نہیں خدا را اسی بنو عباس دے نقش قدم تے نہ چلیے اسی آل رسول دے نقش قدم تے چلیے حضور دے خاندان دے نقش قدم تے چلیے اور حضور دے خاندان دی حفاظت کرن والے ہیں جو یہ نہ کہ حضور دے خاندان دا نقصان کرن اور بدتمیزی کرن والے ہیں جو یہ نہیں تے مارے جائیں گے برباد ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے ہم دا بڑا مشرف پڑھ لیا لیٹ ہو گیا